لیکن لگائے رکھو، انہیں کرکٹ کے میچ میں الجھائے رکھو، دیکھتے رہے صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہ چلے کون ہمارا خون چوس رہا ہے، کتنی جوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہ ہو۔ مست رکھو، اقبال نے تو کہا تھا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے، اس سے کہیں زیادہ لذت جو ہے اب وہ میچ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لگاؤ ان کو، طرح طرح کے نام سے جو ہے جوئے کے اندر لگاؤ۔ یہ تمام دھندے اس لیے ہیں، یہ اس میں مگن رہے حیوانوں کی طرح۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ان کے پروٹوکولز میں ہے، اخلاقی اعتبار سے انہیں کرپٹ کر دو، انہیں تمیز ہی نہ رہے بیٹی میں اور بیوی میں، انہیں تمیز نہ رہے مرد اور عورت میں، حیوان، بالکل حیوان بنا دو۔ انسانیت کہیں رہ گئی تو کسی اور بغاوت کا اندیشہ ہے۔ عورت کو باہر نکالو گھر سے، اسے شمع محفل بناؤ، اسے ہتھیاروں، اسے اشتہاروں کا موضوع بناؤ۔ موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو عورت، چائے کا اشتہار ہے تو عورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقصد بعثت کی تکمیل کا سیلاب جب چلا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کس نے روکا؟ نہ ایرانیوں کی تلواریں روک سکی، نہ رومی لیجنز، رومی فوجی دنیا جو ہے تھراتی تھی ان کے نام سے، نہیں روک سکے اس سیلاب کو۔ حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے، تم اپنی تعداد پر نہ جانا، اپنے اسلحہ پر نہ جانا، جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے جو موت کا خواہش مند ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اسے کون شکست دے گا؟ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ مذہب کا تعلق ہے، وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا۔ یہ ویسٹ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا خلیج کی جنگ کے دوران۔ ویسٹ ایک تو کہتے ہیں یہ بھیڑ جو کاٹ جاتی ہے، منہ سوج جاتا ہے، ایک یہ ویسٹ مخفف ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس۔ سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا، اپنا اعلی کار بنایا۔ یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہے 1917 میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں، جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں۔ بالفور ڈیکلریشن، انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے، ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے، خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو، کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سرنڈر کیا ہے یروشلم، حضرت عمر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے، اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں وہاں کے یہودیوں، یہاں کے عیسائیوں نے طے کرایا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہودی آ سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، اپنے مقامات مقدسہ کو آ کر دیکھ سکتا ہے، یہاں آباد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کون شرط رکھ رہا ہے؟ عیسائی۔ اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں کے ساتھ اس درجے میں تھی، اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاطین عثمانیہ، خلفاء عثمانیہ نے بھی، حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے، سلطان عبدالحمید خان کو یوں سمجھیے کہ سیم و زر سے خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے، جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے، میں اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا، کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہی تھی بات، جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب یہ اسیری میں تھے مالٹا میں، تو وہاں کا انگریز کمانڈنٹ، اس نے چونکہ وہ کچھ مرید ہو گیا تھا یا کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا، ایک روز حضرت شیخ الہند نے ان سے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟
یہ تو بیمار تم خود کہتے ہو، یورپ کا مرد بیمار ترکی، آپ کو کیا ڈر ہے اس سے؟ آپ کیوں اس بیچاری خلافت کے در پہ ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا تھا، مولانا اتنے بھول پن کے ساتھ بات نہ کیجئے، ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، اگر کہیں خلافت عثمانیہ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں سے کفن باندھ کر نکل آئیں گے۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس کمزور اور یوں سمجھیے کہ نام نہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے، اتنی طاقت ہے، لہذا اس کو ختم کیا گیا، اور ختم کرایا گیا کن کے ذریعے سے؟ وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں تھے فری میسن، مصطفیٰ کمال پاشا فری میسن، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سارے کام جو کروائے وہ در حقیقت اپنے سازشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے کروائے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے، بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین دشمنی تھی۔ آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے، اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے۔ امریکہ کا صدر یوں سمجھیے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے، مجال نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ چاک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کیا حشر ہوا ہے بش کا، حالانکہ بہت بڑا ہیرو بن کر نکلا تھا گلف وار سے، لیکن ذرا سا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا، تو جو الیکشن میں چاروں شانے چت ہوا ہے اس کا جو حشر ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج بھی یہودی، یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، نیو ورلڈ آرڈر، اور اس میں عیسائی دنیا اس کی اعلی کار ہے۔ دونوں مقامات پر متصل قبل یہود کا تذکرہ ہے۔ سورہ صف میں بھی وقت کی کمی کی وجہ سے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، حضرت موسیٰ کا ذکر آیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ سارا تذکرہ یہود کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اس میں ایک طنز بھی ہے، اللہ کے نور کو قریش مکہ بھی بجھانا چاہتے تھے، لیکن وہ عمل کے ذریعے بجھانا چاہتے تھے۔ وہاں ابو جہل نے بھی اپنی جان دی ہے، گردن کٹوائی ہے۔ جہاں 13 صحابہ شہید ہوئے وہاں 70 بتوں کے ماننے والوں نے بھی اپنی جانوں کی قربانی دی ہے۔ لیکن یہودی سازش کے ذریعے سے دوسروں کو بھڑکا کر، صرف ریشہ دوانی کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا کر اس نور کو بجھانا چاہتے تھے۔ اس لیے یہاں تنزیہ انداز ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اسی کی بہترین ترجمانی کی ہے مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہود کی بھی مخالفت تھی، مشرکین کی بھی مخالفت تھی، لیکن ان کا انداز تھا سازشوں کے ذریعے سے اسلام کی مخالفت۔ اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، پوری سیرت النبی کا ایک اجمالی سخت جائزہ لے لیجئے، کیسے کیسی سازشیں کی ہیں۔ منافقت کا پورا پودا بھی انہی کا لگایا ہوا، انہی کے زیر اثر۔ انہی میں سے ایک ابو عامر راہب بھی تھا کہ جس نے جو ہے اتنا بڑا لبادہ اوڑھا، بہت ہی بڑے تقدیس کا لبادہ اوڑھا۔ انہی میں سے عبداللہ ابن ابی تھا، ان منافقین میں سے جو مارے آستین بن کر جو ہے اندر سے اسلام کو سہب و تاج کرتا رہا۔ یہ سب یہود کے کارندے، یہود کے ایجنٹ تھے۔ پھر یہ کہ ہر مرتبہ دیکھ لیجئے بدر میں بھی وہ چڑھا کر لائے ہیں، اور احزاب تو ان کی سازشوں کا شاہکار ہے۔ اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، آج بھی بعین ہی وہ صورتحال موجود ہے۔ آج بھی نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر، در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی، در حقیقت زائنسٹ موومنٹ تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی، اس سے بھی 125 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی،
بارڈر آف دی الومناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں، اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے، اصل دشمن نمبر 1 میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، میرا اور آپ کا نفس۔ اصل دشمن یہ ہے، نفس سے ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست۔ اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی، لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع ہوا ہے۔ مجھے اقبال کے وہ شعر یاد آ رہے ہیں، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہی تاریخ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، تو دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ جس وقت یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مخالفت کر رہے تھے، ان کے اور عیسائیوں کے درمیان دشمنی تھی۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، ان میں آپس میں سانپ اور نیولے کا بیر تھا اس وقت، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کی یہ کشاکش جاری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بدترین دشمن تمام انسانوں میں اہل ایمان کے وہ یہود ہیں، اور قریب ترین اگر کسی کو پاؤ گے دوستی میں مسلمانوں کے تو وہ نصارہ ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ